اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. ہر قسم کی تعریفات و تسبیحات و تحلیلات و تکبیرات بڑائی بزرگی پاکی اور حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے، جو لفظ کن سے کائنات کو وجود بخشا اور لفظ کن سے کائنات کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا ہے. ہماری زندگی کا باغدور ساری مخلوق پر قدرت کا مختار کل وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہماری جانیں ہیں، جس کے اختیار میں ساری جہاں کی باغدور ہے. سارے مخلوق کا وہ رزاق ہے، کھلانے پلانے اور جگانے اور چلانے والا ہے. قیامت کے دن کا مالک یوم الدین ہے. ہمارے ظاہری تو دور کی بات، ہماری باطنی کیفیت سے واقفیت رکھنے والا وہ علیم بذات الصدور، دلوں کا بھید جاننے والا ہے. وہ پہلے سے ہے، اخیر تک رہے گا، نہ اس کے جیسا کوئی ہے نہ اس کی برابری کرنے والی کوئی ذات ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. وہ اللہ ایک ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی بال، نہ کوئی بچے. اور اس کی برابری کرنے والی ذات نہ پیروں میں، نہ پیغمبروں میں، نہ فرشتوں میں، نہ انبیاء کرام میں، نہ کسی جناتوں میں، شیطانوں میں. زمین و زمان، مکی و مکہ میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس کی برابری کر سکے، جس کی صفت وہ خود اپنی زبان سے بیان کرتا ہے. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہمارا ایمان اس اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. ہمارا سونا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، غرض کہ ہماری زندگی کی نمازیں، رکوع، سجدے، دعائیں، قربانیاں، ہماری زندگی کے جینا اور مرنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ نے ہم کو آج ہدایت یافتہ، صحت یافتہ کے ساتھ اس کے گھر میں اول وقت میں جمع کیا. اس کے بعد اللہ کی بے شمار انعامات و احسانات میں انبیاء علیہ السلام میں مبعوث ہونا بھی ہے. سارے نبیوں و رسولوں پر اللہ کی بے شمار رحمت سلامت درود نازل ہو. خاص کر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید سورہ بقرہ 137 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر تم ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا تو تم ہدایت پہ رہو گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اگر تم اس راہ سے پلٹ جاؤ تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وہ سننے والا اور جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. بہت سمیع العلیم وہ سننے اور جاننے والا ہے. صحابہ کرام کے ایمان کو اس میں نمونہ بتایا گیا. سورہ احزاب آیت نمبر 21 اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میں نے تمہارے لیے نبی کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنایا یعنی آئیڈیل بنایا. ہر معاملات میں نبی کہتے ہیں کہ کل امتی یدخلون النار الا ملۃ واحدہ ساری کے سارے فرقے بنی اسرائیل میں 70 پر 1 قوم عیسیٰ میں 70 پر 2 امت محمدیہ میں 70 پر 3 سب جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ ایک جماعت جنت میں جائے گی. من ہم یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم آج کے دن جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں اس نقش قدم پر چلنے والی جماعت جنت میں جائے گی. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 137 نمبر آیت میں کہتا ہے کہ تم ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی اور صحابہ نے ایمان لایا تو تم ہدایت پہ رہو گے. اب ایمان سے مراد صرف ایمان نہیں ہے، ایمان تو بہت لاتے ہیں. ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم پکے اہل حدیث، ہم نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے بہت دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم ہے نہیں صحابہ کے نقش قدم پر. ہم صحابہ کے نقش قدم پر نہیں ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں ہیں. کیوں؟ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اہل حدیث ہونے کا، لیکن ہزار کامیاں سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ہمارے اندر کود کود کر بھری پڑی ہے. ہم کو معلوم بھی نہیں کہ ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں. ہم نے سمجھ لیا ہے زبان سے اہل حدیث بولنے سے اللہ جنت دے دے گا. نہیں میرے بھائیو، عمل کرنے سے اللہ جنت دے گا. اہل حدیث بول کر حرام کھانے سے اللہ جنت نہیں دے گا. اپنے آپ کو اہل حدیث بول کر شرک و بدعت کے کام کرنے سے اللہ جنت نہیں دے گا. اپنے آپ کو اہل حدیث بول کر بے نمازی ہو کر گھر میں بریانی کھا کر بیڈ شیٹ توڑ لے کر سونے سے اللہ جنت نہیں دے گا. ہزار کامیاں ہیں ہمارے اندر، ہزار کامیاں. اللہ کہتا ہے صحابہ جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرو. صحابہ جیسا ایمان. صحابہ بھوکا برداشت کر لیتے، فاقے گزار لیتے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر دعوت دین کا کام کرتے، میدان جنگ میں جا کر تلوار اٹھاتے، لیکن حرام کبھی نہیں کھاتے. ہم حرام کھانے والے، حلال دیکھتے نہیں حرام دیکھتے نہیں، بس پیسہ ہونا آمنا. وہ کیسا تو بھی آندے، صرف پیسہ ہونا آمنا. ہم کو مال کی حرص ہے، صحابہ کو نیکیوں کی حرص تھی، صحابہ کو نیکیوں کی تمنا تھی. اپنے ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کی جوش تھا صحابہ میں. ہمارے اندر پیسوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جوش ہے، دنیا کمانے کا جوش ہے، مال متا جمع کر بلڈنگاں بنا کر گاڑی بنگلے خریدنے کا جوش ہے. دنیا پر سبقت حاصل کرنے کا جوش ہے، لیکن ایمان میں سبقت حاصل کرنے کا ہمارے اندر جوش نہیں. اسے اہل حدیث نہیں کہتے، اسے اہل خبیث کہتے جو صرف دنیا پرست ہوتا ہے. اہل حدیث اللہ کی رضا کے لیے دوڑ کرنے والا، اللہ کی محبت کے لیے اپنی جی جان کو لگانے والا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا تن من دھن اللہ کے راہ میں قربان کرنے والا جیسے صحابہ تھے. اللہ کہتا ہے صحابہ جیسے بنو ہدایت پہ رہو گے، صحابہ جیسے نہیں بنو گے گمراہ ہو جاؤ گے. ہم حرام کھانے والے جیسے ابھی دیکھو ہم میں سے بہت سارے لوگ گھر لیز پر لے کے رکھے، ادھر گھر کو کرایہ نہیں تھا، پیسہ کو بھاڑا ہے، گھر آڑو میں ڈال لیے، گھر لیز کو ڈال لیے. یہ کون سے حدیث میں ہے بھائی؟ کون سی آیت سے آپ کو دلیل مل گئی؟ پیسہ کے پٹی کے عوض میں گھر لیز کو ڈال لینا اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. معاف کرنا، یہ رشوت ہے، یہ سود ہے. سود کا 1 روپیہ کھانا تمہاری ماں کے ساتھ 36 بار سو کر اٹھنے جیسا گناہ ہے. اگر تمہارے اندر غیرت ہے، تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرنے نہ کرنے جیسی غیرت ہے، چھوڑ دو سود کو. حلال گھر میں حلال کرایہ دے کے رہو. 10,000 روپے کرایہ کرتے، 4 لاکھ روپے لیز کو ڈال لیا، مہینے کے 1,000 روپے بھڑک دیتا ہے. میں وہ صاحب 1,000 روپے دے رہی، 9,000 روپے
तुम्हारे पैसे की बट्टी बेचना तुम्हें रहती है। जिस घर में तुम रहते हो उस घर के अंदर तुम्हारी माँ बेटी बहनियां नमाज पढ़ते हैं, तुम क्या समझते हो उस घर की नमाज़ें अल्लाह कबूल करेगा? रिश्वत, सूद का घर, हराम का घर, अल्लाह कोई इबादत तुम्हारी कबूल नहीं करेगा। घर लीज को मत डालो। इलेक्शन का सीजन आता है, कांग्रेस वाला कहता है 1 वोट के बदले 500 दूंगा, बीजेपी वाला कहता है 1 वोट के बदले 1000 रुपए दूंगा। हम 1 नंबर के रिश्वतखोर, हरामखोर कांग्रेस वाले के पास से भी पैसे मांग लेते हैं और बीजेपी वाले के पास से भी पैसे मांग लेते हैं और वोट किसी एक को देते हैं। एक को तो झूठ कहा ना हमने, एक को धोखा दिया ना हमने। क्या सहाबा ऐसे थे? सहाबा जैसा दावा करने वाले हम? क्या सहाबा ऐसे ईमान वाले थे? सहाबा किसी को झूठ बोलते थे, धोखा देते थे? सहाबा के ईमान की मिसालें अल्लाह कई जगह दिया कुरान के अंदर। हम सहाबा जैसे बने, सहाबा जैसे कुर्बानियां देने वाले बने। एक मामूली वोट के वास्ते अपना ईमान बेच को खाने वाले हमें, अपनी जमीन का सौदा करने वाले हमें। कितनी देर रहती तुम्हारे पास वो पैसे, तुम्हारी हलाल कमाई के बरकतों को सत्यानाश कर देती वो रिश्वत के पैसे। अल्लाह के नबी ने कहा राशि वल मुतशिकिरा हुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम की आग अपने पेट में भरते। अपने पेट में जहन्नम की आग मत भरो। हराम की बिरयानी से हलाल की रोटी चटनी तुम्हारे लिए बेहतर है। हराम के बड़े बड़े बंगलों में रहने से हलाल की झोपड़पट्टी तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि हम मोमिन हैं, मोमिन। और मोमिनों का असल ठिकाना ये दुनिया नहीं है, आखिरत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया मोमिनों का नहीं, काफिरों की जगह है, मोमिनों का असल ठिकाना जन्नत है। हम आखिरत की उतनी लंबी लाइफ को गंवाने की खातिर ये दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हैं। अल्लाह कुरान में सूरह आला में कहता है बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर और हमेशा का ठिकाना है। सहाबा का ईमान रखने वालों, सहाबा जैसे सिरात मुस्तकीम का हिदायत पाने वालों, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह और उसके रसूल के ईमान पर अहले हदीस होने के एक मिल्लत वाहिदा के जमात में कायम रहने वालों, ऐसे हराम खोरियां, ऐसे बेनमाजियां, ऐसे रिश्वत खोरियां करके अपनी जहन्नम अपने हाथों से मत मोल लो। ईमान सहाबा जैसा बना। सहाबा कैसे थे मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों? अल्लाह तबारक व तआला कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जो ये कहे ऐ हमारा रब, तू हमारा रब है, ऐ अल्लाह तू हमारा रब है, ये कहते हुए अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर इस्तिकामत से कायम रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह कहता है इनके ऊपर रहमत के फरिश्ते नाज़िल होंगे। अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नू, इनके ऊपर ना कोई खौफ होगा ना इनके लिए कोई डर होगा। और अल्लाह कहता है अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, इनको ऐसी जन्नत की बशारत सुना दो जिसके नीचे से नहरें बहती हैं, जिसके नीचे से नहरें बहती हैं। मैं मेरे उन गैरत रखने वाले अहले हदीस भाइयों बहनों से मुखातब हूँ जो अपनी दुनिया की खामियों की इस्लाह करके जन्नत का रास्ता सुधारना चाहते हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 35 अल्लाह कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फमन इत्तक़ा व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो लोग जो तक़वा इख्तियार करते हुए अपनी गलतियों की इस्लाह करते हैं। फमन इत्तक़ा, जिसने तक़वा इख्तियार किया, व अस्लह, और अपनी गलतियों की सुधार पैदा किया, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न दुनिया में कोई डर न आखिरत में कोई डर। दुनिया में भी ऐसे बंदे को डरने की जरूरत नहीं, आखिरत में डरने की जरूरत नहीं, कोई गम खाने की जरूरत नहीं। मैं उसका निगहबान रहूंगा, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। कौन? तक़वा इख्तियार करके इस्लाह करने वाला। तक़वा में तो आज हमारे अंदर जितने गुनाह हैं, जितना बड्डी है, जितना सूद है, जितनी बेनमाजीपन है, जितना एक दूसरे को झूठ बोल के धोखा देने की सिफतें हैं, वो तमाम खराबियों को छोड़कर अपनी दिल की, अपने नफ्स अम्मारा की अपनी इस्लाह करके मुत्तकी बनने वाले के लिए अल्लाह कहता है दुनिया आखिरत में उसके लिए कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। अपनी इस्लाह कीजिए, अभी भी वक्त है, तुम्हारी मौत आने से पहले अपनी इस्लाह कीजिए। लाइफ इंश्योरेंस कराते शर्म आना चाहिए आपको। सूद है ये, हराम है ये। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? मेरे मरने के बाद मेरी बीवी बच्चों के लिए इतना फिक्स डिपॉजिट में छोड़ कर जाऊंगा, आराम से पलेंगे। क्यों हराम के पैसे छोड़ के जाओगे?
کیا تم ہو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیوی بچوں کے رکھوالے؟ اللہ کہتا ہے میں تیرا بھی رزاق ہوں، تیری بیوی بچوں کا بھی میں رزاق ہوں، میں تجھے بھی پالنے والا، تیری بیوی بچوں کو بھی میں پالنے والا ہوں۔ اگر چھوڑ کر جانا ہے حلال پونجی چھوڑ کر جاؤ، حرام سرمایہ چھوڑ کے مت جاؤ۔ لائف انشورنس کرانے والوں حرام ہے، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، یہ تمام حرام کاریوں سے پیچھے ہٹو۔ لون لے کر انسٹالمنٹ میں گاڑی خریدنے والے 1 لاکھ روپے میں گاڑی مل جاتی، 1.5 لاکھ میں انسٹالمنٹ میں ملتی، نہیں مجھے 1.5 لاکھ میں ہونا، مہینہ مہینہ اتنا بھر لے جاتا ہوں۔ کون سا پیسہ؟ وہ اصل پیسے کے ساتھ سود پیسہ، جائز نہیں، جائز نہیں۔ اس گاڑی میں تمہارا کمانا بھی جائز نہیں، اس گاڑی میں پھرنا بھی جائز نہیں۔ حلال پرست بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ بھلے ہی تم روٹی چٹنی اپنے گھر میں کیوں نہ کھا لو، اللہ سے ڈرو، آخرت کی فکر کرو۔ دنیا آج ہے کل نہیں ہے، آج تم بچے ہو کل جوان ہو جاؤ گے، آج کے جوان کل بوڑھے ہو جاؤ گے، آج کے بوڑھے کل قبرستان کے مہمان تم بن جاؤ گے۔ جب تک زندہ جسم میں جان باقی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے پر نیکیوں کے معاملات میں سبقت کرنے والے تھے، نیکیوں کی فکر ان کو رہتی تھی۔ غریب صحابہ نبی کے پاس آ کر کہتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے مالدار صحابہ کو دولت دیا، ثروت دیا، مال دیا، متاع دیا، یہ لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، بے درائے خرچ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے مال انفاق کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ نے ہم کو مال نہیں دیا، اگر ہم کو بھی مال دیتا ہم بھی خرچ کرتے، ہم بھی حج کرتے، ہم بھی عمرہ کرتے، نماز جیسے وہ پڑھتے ہم بھی پڑھتے، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے، قرآن ہم بھی پڑھتے وہ بھی پڑھتے۔ اے اللہ کے نبی، سارے نیکیوں میں وہ ہمارے برابر ہیں، لیکن حج عمرہ میں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں، صدقہ دینے میں وہ ہم سے آگے ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں۔ کوئی راستہ بتائیے نا تاکہ ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ پیسے کی لالچ میں نہیں گئے، یہ نہیں بولے اللہ سے دعا کرو اللہ ہم نے بھی کروڑ پتی بنائے، بلکہ یہ بولے کوئی ایسا نسخہ بتاؤ تاکہ نیکیوں میں ہم ان سے پیچھے نہ رہیں، ہم بھی آگے بڑھیں۔ یہ جذبہ صحابہ میں۔ نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، اللہ ان سے بھی زیادہ ثواب تمہیں دے گا، ان کے جیسا ثواب دے گا۔ ٹھیک ہے، پڑھنے لگے۔ اب مالدار صحابہ دیکھے کیا تم کر لے بیٹھی بھائی نو، اب کیا کہ نوا کیا کہ کلے بیٹھے نا، کیا بھائی کیا پڑھ رہی ہے؟ آج ہم نا اگر کوئی بزنس کا نیا ٹپ معلوم ہوا تو ہم اڑوس پڑوسوں کو بتانا پسند نہیں کرتے، کیوں؟ انہیں بھی بزنس کر تو کام میرے سے آگے بڑھتا کی۔ صحابہ بخیل نہیں تھے، کنجوس نہیں تھے، ہر نیکی کا معاملہ دوسروں سے شیئر کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے بتایا ہم نبی سے شکایت کی ہے کہ آپ زکوٰۃ میں آگے، صدقہ میں آگے، حج میں آگے، عمرہ میں آگے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں آگے، ہم اس میں پیچھے۔ ہم نبی سے شکایت کی ہے، نبی ہم کو یہ فارمولہ بتائے۔ اب مالدار صحابہ بھی اور ایک نماز کے بعد انہوں بھی پڑھنے پڑ گئے۔ پھر آئے غریب صحابہ، اے اللہ کے نبی اب تک نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، تمام عبادت میں وہ ہم برابر تھے، وہ زکوٰۃ دے کر حج کر کے آگے تھے، ہم تسبیح پڑھ کے ان کے برابر جا رہے تھے، اب وہ تسبیح میں بھی برابر آ گئے، اور کوئی فارمولہ سکھائیے۔ نبی نے کہا جتنے باتیں میں تمہیں بتاؤں گا وہ کرتے جائیں گے، آپ ان کو بتاتے جاؤ گے، ایک کام کرو یہی تسبیح پڑھو، تمہاری نیت کے مطابق اللہ ان سے زیادہ اجر تم کو دے گا۔ نیکیوں میں سبقت کرنے کی فکر صحابہ کو۔ میرے دین اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر اللہ کا ادا کیجئے، آج اللہ بہت اچھی حالت میں رکھا۔ ایک بیروا بس نہیں آ رہا ہم نے کپڑے رکھنے، بیوی بولتی اور ایک بیروا خریدنے کا جی کہاں رکھنا کپڑے؟ ایک آدمی کے پاس 50 جوڑے کپڑے ہیں ہمارے پاس۔ نبی کے پاس 2 جبے، 1 قمیص، 2 قمیص، 1 کرتا، 1 پائجامہ، کھانے کے 2 برتن، 1 پیالہ۔ آج ہمارے گھروں میں 1 سال کا اناج اسٹاک رہتا ہے۔ جنوری میں نیا چاول آتا، سال بھر کے 2 3 کنٹل چاول ہم اسٹاک کر لیتے، سال بھر کھانے کا اناج ہمارے گھر میں اسٹاک۔ نبی کا گھرانہ کیسا تھا؟ ام المومنین کہتی ہیں 2 مہینے کے چاند ہم آسمان میں دیکھ لیتے، قسم میرے پروردگار کی، نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیوں؟
گھر میں اناج ہوگا تو نہ چولہا جلے گا. اناج نہیں رہتا تھا گھر میں. کس کا گھر یہ؟ اللہ کے پیغمبر کا گھر. یہ نبی کا گھر کا یہ عالم ہے. 2 مہینے کا چولہا نہیں جل, 2 مہینے کا چاند دیکھتے تھے. چولہا قسم میرے اللہ کی نہیں جلتا تھا. آٹے کو جھلڈی پکڑنے کے بعد جو بھوسا نکلتا تھا وہ بھوسے کی روٹیاں تک ہم بنا کر کھاتے تھے. ام المومنین اما عائشہ کہتی ہے وہ بھوسے کی روٹیاں تک ہم بنا کر کھاتے تھے. آج اللہ کا شکر ادا کیجئے اتنا زیادہ. ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کے پاس آئے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی بہت بھوکا ہوں, کچھ کھانے کا انتظام کیجئے. نبی علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس بھیجتے, جاؤ میرے گھر پوچھ کر آؤ کوئی کھانے کی چیز ہے تو نہیں. نبی علیہ السلام کا وہ بچہ, وہ معمولی بچہ نبی کی بیوی کے پاس جاتا ہے, واپس آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی گھر میں کچھ نہیں. دوسری بیوی کے گھر, تیسری بیوی کے گھر, چوتھی بیوی کے گھر, پانچویں بیوی کے گھر, تمام نبی کے گھرانے سے ایک جواب آتا ہے پینے کے پانی کے سوا کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی گھر میں نہیں. اللہ کے نبی حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. ایک مہمان کو مہمان نوازی تک کرانے میرے پاس نہیں ہے. نبی شرمندہ تھے. خاموشی سے آپ نے اعلان کیا کوئی ہے جو آج کی رات میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے؟ کوئی ہے تم میں سے؟ ابو طلحہ ہاتھ اٹھائے, بولے اللہ کے نبی یہ شرف مجھے دیجئے, میں بلا لے کر جاؤں. حالانکہ ان کو بھی معلوم نہیں ان کے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے. بلا لے گئے. بیوی سے پوچھے ام سلیم کیا ہے؟ اجی کیا بھی نہیں جی, بس روٹی کے 2 ٹکڑے ہیں اور چند چوارے ہیں, بس اتنا ہی کھانا ہے. ایک کام کرو, کیا نبی کے مہمان کے لیے کافی ہوگا؟ کیسا ہوگا جی؟ آپ کھائیں تو میرے لیے نہیں, میں کھاؤں تو آپ کے لیے نہیں, ہم کھائیں تو بچوں کے لیے نہیں, بچے کھائیں تو ہمارے لیے نہیں. ایک کام کرو بچوں کو سلا دو, بتی لگا کے رکھو, جیسے مہمان بیٹھے گا بتی گل کر دینا, میں کھانے جیسی ایکٹنگ کروں گا, نبی کے مہمان کو کھلا دیں گے. نبی کا مہمان کھا لیا, ایسی ایکٹنگ کیے. عرش معلیٰ پر بیٹھنے والا ہمارا پروردگار یہ سارا ناٹک, یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے پروردگار کہ کس طرح میرا صحابی, کس طرح میرے نبی کا صحابی کھانے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اور اپنے نبی کے مہمان کو کھلا رہا ہے. خیر نبی وہ مہمان کھا لیا, سو گیا. تہجد کے وقت اس مہمان کو مسجد نبوی لے کر آ رہے ہیں. ابھی مسجد کے دروازے پر نہیں پہنچے, اللہ تعالیٰ جبرائیل کو نبی کے پاس پہنچا دیا. قرآن کی سورہ حشر کے ساتھ اب آیت دے کر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اللہ تعالیٰ یہ آیت دے کر بھیجا اے میرے نبی آپ ان کو جنت کی بشارت سنا دو جو اپنے پیٹ کو بالائے طاق رکھ کر دوسروں کو ترجیح دے کر کھلاتے ہیں. اللہ اکبر. اے ابو طلحہ تیری مہمان نوازی کا کیا کہنا, تیرے میرے پاس آنے سے پہلے پروردگار کا سفیر میرے پاس آ گیا. تیری جو قربانی ہے نا, تو جو رات کو قربانی دیا ہے نا, اللہ کو اتنا پسند, اتنا پسند, اتنا پسند کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے جنت کی بشارت سنایا ہے. میرے دین اسلامی بھائی, یہ تھے صحابہ. آج ہمیں ایک دوسرے کے منہ کا لقمہ چھین کر کھانے جیسے بھیڑیے بن گئے ہیں. انہیں بھوکا مرے کیا, میں اکیلا کھانا. ابھی لاک ڈاؤن کے ماحول سے گزر کر ہم آر پار ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے. لاک ڈاؤن میں کتنے ہمارے گھر اڑوس پڑوس میں بے روزی سے بھوکے مر رہے تھے. کبھی ہم نے کسی کا خیال کیا؟ ہمارے گھر میں بریانیاں پکتی تھی, ہمارے گھر میں پلو پکتا تھا, گوشت پکتا تھا. کبھی ہم نے سوچا ہمارا پڑوس کیا کھا رہا ہے, کیا اس کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے گھر والا کولی مزدوری کرنے والا, آٹو چلانے والا, ترکاری بیچنے والا, فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کام کرنے والا, اس کا کوئی کام نہیں. کیا کبھی گوارا کیا اپنے سالن میں سے شوربہ زیادہ ڈال کے تھوڑا سالن دے کر پڑوس کو بھیجے؟ کبھی خیال کیا؟ قیامت کے میدان میں پروردگار تم سے سوال کرے گا اے میرے بندے, اے میرے بندے, میں بھوکا تھا تو مجھے کیوں نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو مجھے کیوں نہیں پلایا, میں ننگا تھا تو مجھے کپڑا کیوں نہیں دیا. یہ سنتے ہی انسان بھوکا جائے گا, کہے گا اللہ تیری ذات پاک ہے میرے مولا, بھلے تو کہیں بھوکا رہ سکتا ہے, اللہ تو پیاسا رہ سکتا ہے, تو کہیں ننگا ہو سکتا ہے, تیری ذات ان چیزوں سے مبرہ ہے, پاک ہے, اللہ تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے. اللہ کہے گا اے میرے بندے تیرا پڑوسی بھوکا تھا گویا میں بھوکا تھا, تیرا پڑوسی پیاسا تھا گویا میں پیاسا تھا, تیرا پڑوسی ننگا تھا گویا میں ننگا تھا. اگر تیرے پڑوسی کو کھلاتا, اگر تیرے پڑوسی کو پلاتا, یقیناً تو اس کے پاس میری رحمت کو پا لیتا. اے میرے بندے تو نے اپنے پڑوسی کا تک خیال نہیں کیا.
صحابہ کرام ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے ویسے بنو صحابہ جیسے بنو ایمان اتنا مضبوط کرو دنیا کی ہر بڑی سے بڑی طاقت دیکھ کر تم کو گھبرانے لگے گی کیوں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران 139 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین ڈرنے کی ضرورت نہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں تم ہی دنیا میں کامیاب رہو گے اگر تم پکے مومن ہو کر زندگی گزارو ہم پکے مومن ہیں کیا ایک نمبر کے منافق ہمیں معاف کرنا بہت کڑوے کڑوے باتیں بولتوں میں لیکن حق بولتوں سچ بولتوں جو ہمارے اندر بیماریاں ہیں ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں اسی پر میں بولتا ہوں بھلے کسی بھی بری لگے ہم مومن نہیں ہیں یہ میں نہیں کہتا کائنات کے آخری پیغمبر ہمارے نبی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت کے منافقوں پر 2 نمازیں بھاری پڑیں گی ایک فجر کی نماز ایک عشاء کی نماز پڑھنا چاہیں گے پڑھ نہیں پائیں گے ان کا ایمان اتنا مردہ رہے گا ان کی نیند ان پر غالب آئے رہے گی ان کی نیند ان پر غالب آئے رہے گی آج اسپیکروں کا زمانہ ہے ہر مسجدوں میں منارے ہر مناروں پہ اسپیکر ایک اذان ختم ہوئی تو دوسری اذان دوسری ختم ہوئی تو تیسری اذان مؤذن صبح میں 5:30 سے 5:45 بجے تک اذان ہوتی رہتی ہے الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم نماز بہتر ہے تمہاری نیند سے نماز بہتر ہے تمہاری نیند سے مؤذن کے اپنی طرف سے پکار رہا اللہ کی طرف سے پکار رہا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جملے جو نبی نے سکھائے وہ تم کو جگا رہا ہے ایک اذان ختم تو دوسری ختم تو تیسری ہم سنتے ہیں لیکن اٹھنا گوارا نہیں کرتے اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ کیا میرے رحمت کی جانب آئے گا میری دعوت پر لبیک کہے گا یا شیطان کی دعوت پر لبیک کہے گا شیطان کان میں پیشاب کر کے سلاتا ہے کیا ملتا تجھے سو جا ہم شیطان کی دعوت پر لبیک کہتے سوتے ایک نمبر کا منافق فجر چھوڑنے والا اب آپ بتاؤ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو فجر ہے تمہاری زندگی میں عشاء ہے باجماعت تمہاری زندگی میں اگر نہیں ہے نبی کے بخاری مسلم کی اس حدیث کے مطابق اپنا چہرہ مومنوں کے آئینے میں مت دیکھو منافقوں کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو کیونکہ آپ مومن نہیں ہو منافق ہو صحابہ منافق نہیں تھے مومن تھے جیسے جمعہ میں مسجد بھرتی ہے فجر میں صحابہ کے زمانے میں مسجد نبوی ایسے بھرا کرتی تھی ہر نماز کے لیے فجر کے لیے کہاں جاتی ہے یہ جماعت نہ فجر میں رہتی ہے نہ عصر میں رہتی ہے جمعہ میں بھر جاتی ہے مسجد کیا آسمان نگل لیتا ہے ان کو یا زمین کھا لیتی ہے ان کو کہاں جاتی ہے یہ جماعت کیا ہوتا ہے تمہارا ایمان اپنے آپ کو بے نمازی بول کر صحابہ کے نقش قدم کا دعویٰ کرو گے کہ اللہ جنت دے دے گا کیا صحابہ ہمارے جیسے بے نمازی تھے نہیں عمر بن خطاب کے دور میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا تھا ایک قافلہ جنگل سے جا رہا تھا صحابہ سو گئے تھے رات میں جہاں درخت تھا وہاں پر سو گئے تھے دور دور سارے صحابہ کی جماعت اٹھی آگے نکل گئی ایک صحابی پیچھے رہ گئے پتہ نہیں تھا وہ سمجھ رہے تھے اور صحابہ سو گئے دیکھا سارے چلے گئے جنگل سے جا رہے اچانک ایک شیر آ گیا سفینہ رضی اللہ عنہ صحابی کا نام کیا ایمان تھا ان کا شیر سامنے آ گیا شیر دھاڑ رہا ہے شیر کا کام کیا ہوتا بھائی جیسے انسان کو دیتا لپک پڑتا کھا لیتا لقمہ بنا کے کھانے کے لیے آگے بڑھا سفینہ رضی اللہ عنہ کے زبان سے ایک جملہ نکلا کیا ہے شیر جس پروردگار کا تو غلام ہے میں اسی پروردگار کا بندہ ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں یاد رکھ میں اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلا ہوں میرے لیے راہ مار کر سفینہ رضی اللہ عنہ نے ان کو آواز دیا جنگل کو عربی یہ شیر کو عربی نہیں آتی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیر کے دل کو پلٹا دیا اس شیر کے دل میں صحابی کا ڈر بھر دیا کھانے والا شیر پیچھے پلٹ کے جنگل سے بھٹکے ہوئے صحابی کو راستہ بتا کر جنگل کے کنارے تک چھوڑ کر جنگل میں واپس چلا گیا یہ اصلی صحیح واقعہ ہے کیا صحابہ کا ایمان تھا آج ہم اپنے سائے کو دیکھ کر ڈرنے والے بلی کو دیکھ کر ڈرنے والے بلی آڑا گئی اپنا کام سکسیسفل نہیں ہوگا سمجھ کر پیچھے پلٹ کر جانے اتنے کمزور ایمان والے ہمیں میرے دین اسلامی بھائیوں صحابہ جیسا ایمان والے بنو ایک مثال دیتا ہوں میں
ہمارے ایمان کی، صحابہ کے ایمان کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، غزوہ احد کا معاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی دوسری جنگ غزوہ احد. حضرت عبداللہ ابن الحرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون یہ؟ جابر رضی اللہ عنہ کے ابا، جابر رضی اللہ عنہ کے باپ. وہ کہتے ہیں میرے بیٹے، میں بوڑھا ہوں، میں بزرگ ہوں، لیکن میری تمنا ہے اللہ کے راہ میں لڑنے کی. اے میرے بیٹے یاد رکھ، میرے پیچھے زیادہ قرضہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن تیرے اوپر بوجھ نہیں بنایا. کھجور کا باغ ہے، کھجور کی فصلیں ہیں، وہ بیچ کر میرے قرض خواہوں کو قرض پھیر دینا، لیکن میری تمنا میدان جنگ میں جانا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج. اللہ کہتا ہے میدان جنگ میں بوڑھوں کو آنے کی اجازت نہیں، میدان جنگ میں مریضوں کی اجازت نہیں، میدان جنگ میں اندھوں کو اجازت نہیں. یہ بوڑھے ہیں لیکن جو شوق اللہ کے راہ میں شہید ہونے، رات بھر دعا کر رہے، اللہ بوڑھا ہو چکا ہوں، کبھی بھی مرنا ہے، میری تمنا ہے میں شہید ہو کر مروں، اللہ مجھے میدان جنگ میں آنے کی تو اجازت دلا دے، اور مجھے تمنا ہے اس میدان میں شہید ہونے کی، اللہ مجھے شہادت دے. خیر نبی علیہ السلام سے گڑ گڑانے لگے. ان کا جذبہ دیکھ کر نبی اجازت دیے. سب سے پہلے شہید احد کے میدان میں یہی عبداللہ ابن الحرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سب سے پہلے شہید. اور ایک صحابی آئے، بولے وہ لنگڑے تھے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لنگڑا ہوں لیکن میرے اندر جوانی زیادہ ہے، میرے اندر طاقت زیادہ ہے. اے اللہ کے نبی اگر میں لنگڑتے لنگڑتے میدان جنگ میں آ کر مارا جاؤں کیا اللہ مجھے جنت دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مریضوں کے لیے، اپاہجوں کے لیے میدان جنگ سے وہ بری ہے، اللہ نے تمہارے پر جہاد نہیں رکھا ہے. نہیں نہیں میرے اندر زیادہ جذبہ ہے. اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو اجازت دیے، یہاں تک کہ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی وہ صحابی، اے اللہ کے نبی وہ بھی گزر گئے. آپ نے فرمایا وہ لنگڑتے لنگڑتے آ کر جس انداز سے میرے پاس اجازت مانگے تھے، جبرائیل نے کہا اسی طرح لنگڑتے لنگڑتے قیامت کے میدان میں اللہ ان سے کہے گا تم جنت میں جاؤ. ایسے ہی لنگڑتے لنگڑتے میدان جنت میں وہ داخل ہوں گے جیسے وہ لنگڑتے لنگڑتے میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا عبداللہ بن الحرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا، اور یہ صحابی جو لنگڑے صحابی تھے ان کو ایک قبر میں دفن کیا گیا. اللہ کے نبی کا دور چلا گیا، ابو بکر کا دور چلا گیا، عمر بن الخطاب کا دور چلا گیا، حضرت علی رضی اللہ، عثمان غنی کا دور چلا گیا. علی بن ابی طالب کے دور میں ایک بار تباہ بڑا سیلاب آیا، کافی بارش کا پانی گزرا، سارے پانی کے سیلاب سے احد کے میدان میں جو شہید دفن کیے گئے تھے ان کی لاشیں باہر پڑ گئی. حضرت عبداللہ ابن الحرام اور یہ صحابی جن کی لاش تقریباً 40 پر 6 سال کے بعد 46 سال کے بعد باہر پڑی، صحابہ نے دیکھا ان کی لاش ویسے ہی تر و تازہ تھی جو احد کے میدان میں ان کو دفنایا گیا تھا. مومنوں کا کردار. خیر احد کے میدان کا ایک نقشہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں احد کے میدان میں جب جنگ جیتی گئی، نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ تم اطمینان سے مال غنیمت حاصل کر کے اپنے اپنے گھروں کی جانب مدینے کی جانب لوٹو. مدینے سے صرف مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر کے دور کے فاصلے پر احد کا میدان. آپ نے فرمایا، اعلان کیا مال غنیمت حاصل کرتے اپنے اپنے گھروں کی جانب لوٹو. گھروں کی جانب ابھی لوٹ رہے تھے مال غنیمت حاصل کر کے. 70 صحابہ کو احد کے پہاڑی پر بٹھائے تھے. نبی کی حدیث تھی، نبی کا حکم تھا میں دعوت پہاڑی چھوڑ کر نہ اترنا. جب دیکھے سب کے سب مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، چلو اب اترتے ہیں. نبی کے حکم کی نافرمانی ہوئی، صحابہ اتر گئے. ابو جہل اور خالد بن ولید جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے پیچھے سے حملہ کر دیے، پیچھے سے حملہ کر دیے. حبل کی جے ہو یہ کہتے ہوئے کئی لوگوں کو لے کر پیچھے سے حملہ کر دیا. ابو جہل جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی. 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. جب اچانک
अचानक पीछे से हमला हुआ। वो जो सहाबा जिनका किसी का हाथ कटा था, पैर कटा था, बदन कटा था, जख्मों से चूर चूर थे, मैदान जंग से लौट रहे थे। वो क्रिकेट खेल के नहीं आ रहे थे, वो कोई बड़े रनिंग रेस से नहीं लौट रहे थे, मैदान जंग से लौट रहे थे। हाथ पैर कटे फटे, जिस्म लेकर खून रिस रहा है बदन से। उनको पानी की जरूरत है, उनके बदन को मरहम पट्टी की जरूरत है। ऐसे सहाबा अपने घरों की जानिब नबी के हुक्म से लौट रहे हैं। अचानक अबू जहल पीछे से हमला कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं सहाबा से, ओ मेरे सहाबा, तलवारें उठाओ, घरों में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि मैदान जंग में एलाए कलिमतुल्लाह के लिए अल्लाह के राह में दोबारा दौड़ पड़ो। अल्लाहु अकबर। सहाबा ये कह सकते थे, अल्लाह के नबी हमारी हालतें तो देखो, हमारी हालतें तो देखो, हमारे बदन कटे फटे हैं, हमको मरहम पट्टी की जरूरत है, हमारे खून रिस गए हैं, किसी को गश आ रहा है, कोई मरने के करीब है, ऐसी हालत में भी पीछे से लड़ो, बोल रही ना, जरा रेस्ट तो भी लेने दो। सहाबा ने एक हरफ नहीं कहा। जैसे ही नबी का ऐलान, निकल पड़ो अल्लाह के राह में, दोबारा तलवार हाथ में लिए दोबारा मैदान जंग में कूद पड़े। अल्लाहु अकबर। क़यामत की सुबह तक ऐसी जमात जो सहाबा जैसी नबी को अल्लाह अता किया, ऐसी जमात क़यामत की सुबह तक नहीं पैदा हो सकती। ऐसी जमात अल्लाह ताला हमारे नबी को दिया था। निकल पड़े फौरन, कटे फटे जिस्मों से निकल पड़े। आज हमारा ईमान कैसा? आज हम सफर से, जर्नी से अगर वापस आए, अपनी बीवी बच्चों को लगेज लेकर, बच्चों को लेकर घर पहुंचे, अजान देकर अल्लाह बुलाता रहता है मुअज्जिन के जरिए, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। हमारा बदन हमको अंदर से आवाज देता है, थक गया है तू बहुत, तेरा बदन चूर चूर हो गया है सफर से, पहले फ्रेश हो जा, आराम कर ले, बाद में ईशा में जाकर मगरिब क़ज़ा पढ़ लेगा थे। आज हम मामूली सफर से अगर घर लौटे, अल्लाह के घर को आकर इबादत करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? थक गए हैं जर्नी की वजह से। कौन सी जर्नी? नबी के जमाने की जर्नी नहीं, ऊंटों पर बैठकर पैदल चलकर मीलों सफर रेगिस्तान में बगैर पानी के सब पैदल आने वाला सफर नहीं। एसी बस में, स्लीपर बस में, आराम की बस में आकर जर्नी करने वाला सफर, वो भी बस स्टैंड से घर तक भी चल लेकर आए नहीं, ऑटो में बैठकर आराम से आए, लेकिन बदन थक गया। अजान अल्लाह पुकार रहा, मेरी दावत, मेरी इबादत की जानिबा। हमारा ईमान इतना भी मजबूत नहीं कि थका हुआ बदन छोड़कर मस्जिद को आकर पहले अल्लाह तबारक व तआला की इबादत अदा कर सके। वो सहाबा थे जो कटे फटे जिस्मों को लेकर भी नबी के एक दावत पर वापस मैदान जंग में कूद पड़े। ये था सहाबा का ईमान। सहाबा अल्लाह के राह में जो कुर्बानियां दी, क़यामत की सुबह तक कोई नस्ल इंसानी में वैसा मिसाल देने वाला पैदा नहीं हो सकता। हिजरत करके मदीना आए मुहाजिर सहाबा, जिनका ना खानदान है, ना कबीला, ना घर है, ना बार, ना प्रॉपर्टी है, ना जमीन, आपने मुहाजिर अंसार को भाई भाई बना दिया। अल्लाह अकबर। कैसा भाईचारगी, कैसा भाईयाना रिश्ता। एक दूसरे को हर चीज कुर्बान देने के लिए सहाबा तैयार हो गए। मेरी दो बीवियां, आओ मेरे भाई मेरी बीवियों को देखो, जो बीवी तुम पसंद करोगे तलाक दे दूंगा, इद्दत गुजारने के बाद उस औरत से तुम निकाह कर लो। मेरा ये दो मकान है, एक मकान तुम्हारे लिए, एक मकान मेरे लिए, ये दो कमरे, एक कमरा तुम्हारे लिए, एक कमरा मेरे लिए, ये मेरा खेत है, आधा खेत तुम्हारे लिए, आधा खेत मेरे लिए। ये सुनने में अच्छा लगता हम ना, लेकिन अमल करने में सगे एक माँ के दो बेटे, सगे एक माँ के दो बेटे, बाप मर गया, सगे खून के दो भाइयां प्रॉपर्टी के वास्ते एक दूसरे को लड़ने पड़ती। बड़ा भाई छोटे भाई को हक नहीं देता, देता नहीं, जा पुलिस स्टेशन जाता, कोर्ट में जाता, नहीं देता। सगे भाई को हिस्सा नहीं देता। यहाँ खून का रिश्ता भी नहीं, कोई बरादरी भी नहीं, सिर्फ इस्लाम का रिश्ता। इस्लाम का कैसा रिश्ता? अपनी बीवियों को, अपने घर को, अपने खेत को कुर्बान। क़यामत की सुबह तक ऐसी मिसाल, ऐसी कुर्बानी नहीं मिलती। वो जज्बा था सहाबा के अंदर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सच फरमाया इससे सहाबा के लिए, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला इनके जान को जन्नत के एवज खरीद लिया।
اللہ تعالیٰ جنت کے بدلے ان کو خرید لیا. معاف کرنے میں کیسے تھے صحابہ؟ معاف کرنے میں میرے دین اسلامی میں فتح مکہ کا موقع ہے. وہ لوگ جو نبی کو ستائے تھے، صحابہ کو مارے تھے، ہر سے زیادہ ظلم ڈھائے تھے، اس ظلم کے بارے میں ہم سنیں گے تو ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایسا ایسا ظلم صحابہ کے ساتھ انہوں نے کیا. ذوالنیرہ کی آنکھوں میں ابو جہل نے لوہے کی 2 سلاخیں گرم کر کے آنکھیں پھوڑ دیا. مذاق اڑاتے تھے ذوالنیرہ رضی اللہ عنہ کا. دعا کرتی تھی رات میں اٹھ کر، اللہ تیری مشیت سے میری آنکھیں گئی ہیں. یہ کہتے ہیں لات منات حبل نے میری آنکھیں چھینی ہیں. اللہ تیری قدرت سے میری آنکھیں بنا دے تاکہ ان کے لیے میں عبرت کا نشان بن سکوں. اللہ ذوالنیرہ کی آنکھیں بنا دیا. آنکھوں کے ڈلے پھٹ گئے تھے، اللہ دوبارہ آنکھیں دیا، بینائی دیا ذوالنیرہ رضی اللہ عنہ. میرے بھائیوں، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ انگار کے ڈلوں پر پیٹ لٹاتے تھے. ان کی چمڑی کپڑے اتار کے پیٹ انگار کے ڈلوں پر سلا کے سینے پر پیر رکھ کر ان کا ظالم مالک کھڑا ہو جاتا تھا. چمڑے جل کر، چربی پگھل کر آگ کے ڈلے بجھ جاتے، چیخ مار مار کر وہ صحابی بے ہوش ہو جاتے. نبی سے آ کر کہتے، نبی اجازت دیجئے، ہجرت کرنے کی یہ ظلم برداشت نہیں ہو رہا. جاؤ جی صبر کرو، تم سے پہلے والوں کے ساتھ آرا رکھ کر 2 ٹکڑے چیر دیا گیا، ابھی تمہارے ساتھ کیا بھی نہیں ہو رہا، جاؤ صبر کرو جاؤ. نبی بولتے ایسا ظلم کرنے والے فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہیں، ابھی بھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے. نبی اگر چاہتے ایک ایک ظالموں کو ایک ایک صحابی کے حوالے کر کے کہتے ہیں مولی گاجروں کی طرح پکڑ کر چھین دو، چھاڑ دو، کاٹ دو ان کو. نبی اگر چاہتے تو کہتے، لیکن نبی نے کیا کہا؟ اذهبوا وانتم الطلقاء لا تصریب علیکم اليوم. جاؤ اے ظالموں، میں تمہارے ساتھ آج کوئی گرفت نہیں کرتا، نہ میں نہ میرے صحابہ، سب کے سب تم کو ویسے معاف کرتے ہیں جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا. آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں. معاف کرنے میں ایسے تھے صحابہ کرام. میرے دین اور اسلامی بھائی، اللہ کی راہ میں دینے میں ہمیں 1 نمبر کے کنجوسا بخیلا. ہمیں کوئی تو بھی مانگنے والا ہے تو جوب میں ہاتھ تک کو چلر کٹوتی، پہلے نوٹاں چھوڑتی، چلر کٹوتی. اے نادانو، قیامت کے دن یہی تمہاری پراپرٹی ہے جو فقیروں غریبوں کو تم دو گے نا، یہی تمہاری پراپرٹی ہے. پچھتاؤ گے اللہ کے سامنے تم، اللہ مجھے مہلت دے. بیوے میں بڑی بڑی دولت جمع کر کے رکھ کر آیا، بینک بیلنس میں لاکھوں کروڑوں کا بیلنس رکھ کر آیا، تیرے راہ میں خرچ کرنے کی مہلت نہیں ملی. فرشتہ اچانک آ کر حلق سے ہاتھ ڈال کر جان نکال لیا. اللہ مہلت دے، مسجدوں کو، مدرسوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو بہت دیکھا تو. اللہ بولتا تیرے پیر کی انگلی ہلانے کی بھی اجازت نہیں، دنیا میں جانے کی تو دور کی بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تم پچھتاؤ گے. 1 روپیہ نہیں جھڑاتے ہم اللہ کے راہ میں. نبی اعلان کیے غزوہ خیبر، دھوپکالے کا موسم، مال کی ضرورت ہے جنگ کرنے کے لیے. کون ہے اللہ کے راہ میں لٹانے والا؟ اللہ اسے جنت کی بشارت سنائے گا. عثمان غنی کھڑے ہوئے بولے 100 اونٹ سامان کے ساتھ اللہ کے راہ میں. عثمان، اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا. اور کون ہے؟ پھر عثمان، اے اللہ کے نبی 100 اونٹ اللہ کے راہ میں ساز و سامان کے ساتھ، اناج کھانے کے ساتھ. عثمان، اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا. اور کون ہے دینے والا؟ عثمان غنی تیسری بار، اے اللہ کے نبی اور 100 اونٹ اللہ کے راہ میں وقف کرتا ہوں، اناج کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، راشن کے ساتھ. عثمان تو جنت میں جائے گا. اور کون ہے دینے والا؟ 3000 سونے کے سکے، دینار لا کر نبی کے گود میں بھر دیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. عثمان، پروردگار کہتا ہے آج کے بعد تو ایک بھی نیکی کیے بنا گھر میں بھی بیٹھ جا، اللہ تجھے جب بھی جنت میں داخل کرے گا. یہ غزوہ خیبر میں مالدار صحابہ دے رہے، ایک غریب صحابی کونے میں بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے، ان کے پاس دینے کے لیے کیا بھی نہیں. راتوں رات گئے، ایک یہودی کے بغیچے میں گئے اور بولے کہ میں بوڑی سے پانی کھینچ کھینچ کر کھجور کے درختوں کو لگاؤں گا. کتنے کھجور دو گے؟ 1 پسو کھجور دوں گا ایک درخت کو. کئی درختوں کو رات بھر بوڑی سے پانی کھینچتے تھے، کھجوروں کے باغ کو لگاتے تھے. 3 سا، 1 سا 2.5 کلو کا کہتے ہیں جو ہم جتنا رمضان میں نکالتے ہیں، 1 سا 3 سا کھجوریں ملی. 1 سا بیوی بچوں کے لیے رکھ لیے. 2 سال کھجور لے کر دوڑے دوڑے صبح نبی کے پاس آئے.
बोले अल्लाह के नबी, ये अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए। वो जो रात भर अपने हाथों में आंवले लाए, पानी खींच खींच कर जो पानी सेंच कर लाए थे, ये कोई नहीं देखा था, अल्लाह देख रहा था। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, मेरे नबी, हजरत सलमान फारसी का वो सदका जो रात भर पानी सींच सींच के अल्लाह के राह में लाया है, तुम्हारे पास जो हजारों लाखों दीनार और दिरहम दिए, इन तमाम सदकों से सबसे अफजल सदका अल्लाह की निगाह में सलमान फारसी का सदका है। जिस नीयत से वो लाया है, जिस मेहनत से वो लाया है, वो सबके सदकों पर सबसे फौकियत वाला सदका है। रात भर पानी सेंच कर लाकर अल्लाह के राह में देते थे। आज हमारे पास रखले को भी हमें झूठ बोलती, चिल्लर में सामने जाओ, क्या कर लेती वो पैसे रख ले। अल्लाह के राह में जो भी मंगने आए थे, इंसाफ करने के मामले में सहाबाए किराम, अल्लाहु अकबर, यहूदियों ने कहा था बैतुल मक़दिस अगर तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन खुद चलकर हमारे पास आए, हम बगैर जंग के बैतुल मक़दिस तुम्हारे हवाले कर देंगे। यहूदियों ने कहा। हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में दुनिया के चप्पे चप्पे में इस्लामी ममलकत का झंडा, इस्लामी फुतूहात की तौसी हो रही थी, बैतुल मक़दिस यहूदियों के कब्जे में था। यहूदियों ने कहा अगर तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन जो सारी दुनिया पर हुकूमत करने जैसा इस्लाम का झंडा गाड़ रहा है, खुद चल कर आए, हम बगैर जंग के बैतुल मक़दिस उनके हवाले कर देंगे। ठीक है, ये पैगाम उमर बिन खत्ताब को पहुंचा। उमर बिन खत्ताब निकले, सवारियां कम थी, एक ऊंट पर उन्होंने उनका गुलाम सालिम बारी बारी, एक मील तुम चलोगे, तुम बैठोगे, मैं चलूंगा, एक मील मैं बैठूंगा, तुम चलोगे, बारी बारी। जब बैतुल मक़दिस में एंट्री का वक्त आया तो गुलाम के ऊपर बैठने की बारी थी। हजरत उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन के नीचे नकेल पकड़कर चलने की बारी थी। गुलाम ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप हमारे बादशाह, आप हमारे अमीर हैं, सारे मोमिनों के अमीर हैं, ये मुझे गवारा नहीं कि आप पैदल नौकरों की तरह चलकर बैतुल मक़दिस में जाओ और मैं नौकर होकर अमीरों की तरह बैठ कर जाऊं, ये मुझे गवारा नहीं। मैं अपनी बारी आप पर फौकियत देता हूं, आप ऊपर बढ़ जाओ, मैं अभी भी नीचे चलकर आता हूं। उमर बिन खत्ताब ने कहा, भले दुनिया में तू मुझे ऊपर बिठा देगा, लेकिन परवरदिगार क़यामत के दिन तेरी निगाहों से अगर मुझे नीचे गिरा दिया, कौन मुझे वहां उठाकर खड़ा करेगा, कौन मुझे खड़ा करेगा। मुझे गवारा नहीं कि मेरे रब की नजर में मैं गिर जाऊं। मेरी जिंदगी में इंसाफ के पहलू को मैं न कभी छोड़ा हूं न छोड़ूंगा। तू ही ऊपर बैठेगा, मैं ही नीचे पैदल चलूंगा। ऐसे ही बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए, सारे लोग कंफ्यूज थे, अमीरुल मोमिनीन कौन है, ये फटे पुराने कपड़े पहनने वाला क्या ये अमीरुल मोमिनीन है। बताने वालों ने बताया, वो जो नीचे नकेल पकड़कर चल कर आ रहा है, ये अमीरुल मोमिनीन है और ये उनका गुलाम सालिम है जो ऊपर बैठ कर आ रहा है, क्योंकि इंसाफ की बारी उसके बैठने की थी, अमीरुल मोमिनीन की पैदल चलने की थी। वो इसी इंसाफ पर यहाँ दाखिल हुए। ये देखकर वहाँ के हजारों यहूदी इस्लाम कबूल कर लिए। न सिर्फ बैतुल मक़दिस किए, हजारों यहूदियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये था हमारे सहाबा का इंसाफ। आज हम अपनी बीवी के दरमियान इंसाफ नहीं, अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ नहीं, अपने माँ बाप के दरमियान इंसाफ नहीं, सर से पैर तक बेइंसाफी के तराजू में हम झूल रहे। याद रखो, दुनिया में ना इंसाफी का लुक़मा निगल लो, लेकिन एक तराजू है जहां ना बेइंसाफी चलेगी, न रिश्वत चलेगी, न हक तलफी चलेगी। अल्लाह कुरान में कहता है, सूरे निसा आयत नंबर 40 में, वला तुज़लमूना फतीला, धागे के रेशे के बराबर भी वहां जुल्म नहीं होगा, उतना इंसाफ वहां तुम्हारे साथ होगा जब तराजू में रखकर तुम्हारा अमाल तोला जाएगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, तौबा के मामले में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, जब गामिदिया नामी एक औरत से जिना सरजद हो गया, उन्होंने आकर नबी से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे जिना सरजद हो गया, ऐ अल्लाह के नबी मुझे पाक कीजिए, तहिरनी या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा, जाओ तौबा करो, अल्लाह माफ करेगा। फिर वो सामने आ गई, बोले तहिरनी या रसूल अल्लाह, मुझे पाक कीजिए, मुझे पाक कीजिए, मुझे पाक कीजिए। कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी फिर, हर चार जानिब आ रही है, एक ही जुमला ज़बान पर, तहिरनी या रसूल अल्लाह। क्या मतलब था? पाक करने का मतलब क्या था? क्या बिठाकर गुस्ल का पानी उड़लना था? नहीं, जमीन में आधा गाड़ कर पत्थरों से मारकर जान लेना था। तहिरनी या रसूल अल्लाह, तौबा का जज्बा, अल्लाह से माफी मांगने का जज्बा, अल्लाह के अजाब से बचने का जज्बा सहाबा के दिल में।
میرے دین اور اسلامی بھائیوں، جاؤ اللہ معاف کرے گا. نہیں، اللہ کے نبی وہ زنا ہوا ہے جو ایک مرد ایک عورت کے بیچ میں ہوتا ہے. مجھ سے ہو گیا، مجھے معاف کیجیے، مجھے پاک کیجیے. اچھا، مرد عورت کے بیچ میں والا زنا ہوا ہے، چھوٹا موٹا زنا نہیں. جا، جو امانت تیرے پیٹ میں پل رہی ہے پیدا ہونے کے بعد، پیدائش کے بچے کو لے کر آئی 9 مہینے کے بعد، 9-10 مہینے کے بعد بچے کو لے کر طاہرنی یا رسول اللہ، تم پاک کیجیے اللہ کے نبی. اب تیری ذمہ داری ہے اس کے اوپر 2 سال دودھ پلانے کی. یہ دودھ چھوڑ کر روٹی کھانے کے قابل ہوگا نا تب آنا میرے پاس. اور 2 سال کی مدت یا 1.5 سال کی مدت کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی لے کر پھر حاضر ہو گئی، طاہرنی یا رسول اللہ. زنا جب ہوا تھا اس وقت اللہ کا ڈر اس عورت کے دل میں جو تھا، 3 سال کے بعد بچے کی ڈلیوری، 2 سال دودھ کی مدت کے بعد وہی جذبہ اس عورت کے دل میں ہے. طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجئے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے تب صحابہ سے کہا اس کے بچے کو، اس روٹی کے ٹکڑے کو کوئی لے لو اور اسے لے جاؤ مدینے کے گلیوں کے باہر لے جا کر زمین میں آدھا گاڑ دینا اور اسے پتھروں سے اس وقت تک مارنا جب تک اس کے جسم سے جان نہ چلی جائے. ان کو مارا گیا، وہ عورت مر گئی. نبی نے فرمایا اسے لاؤ، میں نماز جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں. اسے لایا گیا، مسجد نبوی میں ہے. اللہ کے نبی آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نبی کا رٹھا پکڑ لیے. ہمیں اللہ کے نبی، آپ ایسی گندی عورت کے کیسے پڑھا سکتی ہے، 1 نمبر کی زانیہ گھٹیا عورت. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو مجھے، تم نہیں سمجھتے غامدیہ نے اللہ کے دربار میں کتنی جامع توبہ کی ہے. اے عمر تم سمجھ نہیں سکتے، میرا رب کہتا ہے اگر غامدیہ کے توبہ کو 70 سے 80 ٹکڑے کر کر مدینے کے 79 لوگوں میں بانٹ دیا جائے جو جہنم کے حقدار بن گئے ہیں، غامدیہ کے توبہ کا ایک حصہ پا کر وہ جنتی بن جائے، اتنی جامع توبہ غامدیہ نے کیا ہے. بھلا اس عورت کی نماز جنازہ میں کیوں نہ پڑھا؟ توبہ کے معاملے میں صحابہ کی زندگی ایسی. یہ تو عورت تھی غامدیہ صحابیہ. ایک صحابی تھے مالک بن ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی زنا ہوا تھا. ان کو بھی اسی طرح زمین میں گاڑ کر سنسار کیا جا رہا تھا. سنسار کرنے والوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ایک پتھر دبا کے مارے، سر پر لگا، سر پھٹ گیا اور سر سے جو خون کا فوارہ نکلا حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر گرا. کہنے لگے چھی، کیا گندے انسان کا خون میرے بدن پر گرا. ایسے گھٹیا زانی انسان کا خون میرے بدن سے گرنا بہتر تھا کہ میں اس محفل میں نہیں آتا. اللہ کے نبی کو یہ جملہ پتا چلا. آپ نے فرمایا اے خالد تم اللہ کے دربار توبہ کرو، تم نے اپنے بھائی کے حق میں وہ جملہ ادا کیا ہے جو اللہ کو بھی دوبارہ نہیں ہے. کیا تمہیں معلوم ماعز بن مالک الاسلمی نے کتنی بڑی توبہ اللہ کے دربار میں کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ماعز بن مالک الاسلمی کے پہلے پتھر پر اسے جنت میں داخل کر دیا. ابھی وہ مرا بھی نہیں تھا، اللہ اسے جنت میں داخل کر دیا. توبہ کا یہ جذبہ صحابہ کے درمیان، گھریلو معاملات ہو، مہمان نوازی ہو، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہو، انصاف کا پہلو ہو، ہر میدان میں صحابہ ہمارے لیے نمونہ. لیکن ہم کسے نمونہ بنا رہے ہیں؟ فلم میں کام کرنے والا، فلم کا لونڈا، 1 نمبر کا عیاش، شرابی، زانی، اسے ہم اپنا آئیڈیل بناتے. ایک فلم ریلیز ہو کر کیا آ گئی، ہمارے نوجوان آزو بازو پورے بالا منڈا لے چپا کٹنگ بنا لیتے، پورا سر کے اوپر چپا کٹنگ. کیا ہوئی؟ وہ فلم کا ہیرو وہ ریلیز ہوا، اس کے جیسے کپڑے، اس کے جیسے ہیئر اسٹائل، انہیں جاتا جہنم میں، تمہیں بھی جاتی کیا جہنم میں؟ اللہ کے نبی کو آئیڈیل بناؤ، صحابہ کو آئیڈیل بناؤ. کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی نبی نے سکھایا. ایسے کپڑے نہ پہنو جو جہنم میں تم کو لے جائیں. ٹخنے سے نیچے، آدھی ہمارے کمر کے نیچے سجدے میں جائیں تو ہمارے مردوں کی سطر کھل جائے. اللہ اکبر. عورتوں کے کپڑے ٹخنے سے اوپر، مردوں کے کپڑے ٹخنے سے نیچے. اللہ کی لعنت ان کے اوپر. کپڑے پہننے کا تو کیا، اسلام میں پیشاب و پاخانے کے آداب تک اسلام نے تم کو سکھائے. تم کپڑے پہننے کے طریقے کو غیروں سے لے لیے. نبی کو، صحابہ کو آئیڈیل بناؤ. مضمون کافی لمبا ہے لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا جوش، صحابہ جیسا نیکیوں میں سبقت پر لے جانے والا اللہ ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر جتنی خامیاں ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، جتنے گناہ بھرے پڑے ہیں، جتنے رشوت، جتنے سود، جتنا حرام خوری،
جتنی بے نمازی، جتنا جھوٹ دھوکہ، جتنی نفرت، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، دشمنی، جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کی اصلاح کر کے متقی بننے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے اور سننے والوں کی اصلاح کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، دعوت دین کا کام کرنے کے اللہ میں جذبہ نصیب فرمائے، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور